میرے دوستوں تین چیزیں ایسی ہیں، بلکہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے بغیر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر جتنے اللہ کے وعدے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ، وہ وعدے بھی ایمان کے بغیر پورے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا۔ چار چیزیں ہیں جن کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہماری یاد رکھنا کہ استقامت کسی عمل کو مسلسل کرنے کو نہیں کہتے۔ ایک آدمی کسی کام کو مسلسل کر رہا ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی نماز کے پابند ہیں لیکن معاملات میں دھوکہ دے رہے، نماز کے پابند ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کے پابند ہیں خدا نہ کرے روزہ نہیں رکھتے۔ عجیب روایت ہے، فرمایا جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں۔ جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے کہ نماز اس کا ایمان قبول۔ آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے، اس کا ایمان نماز روزہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی ایمان لائے نماز کے زکوٰۃ بھی دے مگر حج نہ کرے، ایمان اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا اللہ کے یہاں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا۔ کمپنی کوئی چیز ناقص آ جائے واپس کر دیں گے، کمپنی کوئی چیز ناقص بنایا واپس کر دیں گے۔ آپ گھر بنوائیں، گھر آپ کو ناقص بنا کر دیں، آپ واپس کر کے مجھے ناقص ہی۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کا آرڈر کرے اور وہ آرڈر اس کو مکمل بنا کر نہ دی جائے تو وہ ناقص چیز کو ہے کہ ہمیں آپ پورا تیار کر کے ناقص چیز نہیں لیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، ناقص دین پر کیسے سلمان ناقص دین کیسے پیش کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے ناقص دین میں کیسے راضی ہو جائے؟ مجھے پہلی بات وجہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہماری بات سمجھو سننا۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ، تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے استقامت کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان میں کتنی استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں کسی کام کا کہ دیکھیں میں استقامت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے، عابد کے اندر عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا بڑائی پیدا ہو رہی ہے؟ اس عبادت سے بڑائی پیدا ہو رہی ہے یا اس عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے؟ بڑائی پیدا ہوتی ہے تو وہ اگلے کام کا انکار کر دیتے، اور اگر تواضع پیدا ہو رہی ہوتی ہے یہ اگلا حکم پورا کرتا۔ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے استقامت دیکھنے کے لیے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ استقامت کی بات یہ تھی کہ اس حکم کو پورا کر دیتا، حکم سے انکار کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل میں استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری کامل عبادت کرو، کامل اطاعت کرو۔ یہ حالات ماحول دیکھ کر آدمی بائیں ہوتا رہے۔ عرض کرتا ہوں، ایک مین روڈ ہوتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ایک ہوتے ہیں راستے بائی پاس الگ الگ۔ تو جب مین روڈ پر کوئی دقت پیش آتی ہے تو مسافر یہ سوچتا ہے کہ چلو کچے میں اتر جاؤں، یہاں سے ادھر ادھر گلیوں میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا سیدھا راستے پر۔ میں قرآن یہ کہتا ہے میرا سیدھا راستہ نہیں، یا کہ ہمارا سیدھا راستہ ہی ہے، کیا اتباع کرو، اور جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں، گلیوں میں نہ بھٹک جانا، نہ تم سیدھے راستے سے گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، کہ غیبت چلنے کا نام ہے۔ منافقین تو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کے علاقے میں چل رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کا پیر پڑ جائے ملک میں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جیلیں ہو جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو جیلوں میں، وہ کہتے ہیں آپ ہماری حد میں داخل ہو گئے۔ انسانوں کی حدیں قائم کرنے کی اہمیت ہے، اللہ نے حدیں قائم کی ہیں۔ اقربوا مال الیتیم، اقربوا الزنا، اللہ میں سے حقوق العباد میں سے کہ لا تقربوا مال الیتیم، مال کے قریب مت جانا۔ تعالیٰ حدود رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا کہ یقین جو ہوا کرتے تھے کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، میں نے عجیب ان کا حال بیان کیا ہے۔ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ایسے ہیں جو اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ دین میں آپ فرمائے نہ پورے میں نہ پورے کفر میں، بات بہت ضروری ہے۔ ایمان نے سے ہٹ کر، رسول کے طریقے سے ہٹ کر راستہ نکالا ہے،
وہ کہ جائز کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے جواز کا، ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، راستے صرف دو ہیں، یہ اتباع سنت ہے، اتباع بدعت ہے، سنت ہے، یہ اتباع ہے، یہ اتباع گمراہی ہے، دو راستے میں سے ایک راستہ آدمی اختیار کر لیں۔ پورے اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، ان کو حالات اچھے لگائے اسلام کے تو ادھر پورے حالات ذرا تو ادھر ہو جاتے تھے۔ علماء نے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کسی لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، لڑکی پیدا ہو گئی، پیدا ہونا جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام میں خیر اور شر وہ اس پر ہے، تو خیر نہیں ہے، اور اگر کافروں کے ساتھ ایک لڑکا پیدا ہو جائے تو کہتے والا دین جو کافروں کا مذہب یہ برکت والا مذہب ہے، باللہ یہ صحیح دین ہے۔ استقامت تو یہ ہے پورے دین پر چلے، پورے دین پر چلے، کیا کہ ایمان کے بغیر استقامت ہے، اور رسول اللہ سے مستقام کہ جو رب پر ایمان لائے ہیں ان کا یہ وہ آمد کے ساتھ چلیں، یعنی کہ ہر حکم کو پورا کریں، حکم کو پورا کریں، جو احکام آتے ہیں وہ آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کے خلاف، ان کی ضرورت کے خلاف۔ نے گوشت کو حرام کیا ایسے موقع پر میں تھے ختم ہو گیا، زمانے میں حلال تھے، ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، جب گوشت آیا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں کہ اب اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا۔ ارے امتحان نہیں چاہتے ہیں، میری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ مدینے پہنچ جائے تھے پھر حرام ہو جاتا، کچھ مل جاتا پھر یہ حرام کر دیا جاتا، اس لیے اور کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، حرام کر دیا اللہ نے۔ ہنستے ہیں انہیں استقامت ہے یا نہیں؟ اللہ استقامت کو جانچنے کے لیے اللہ مومن کی استقامت کو جانچ اچانک حکم لے آتے ہیں خلاف، حالانکہ ضرورت ہے، کا وقت ہے، گوشت موجود ہے کھانے کے لیے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں، اچانک گدھے کے گوشت کو حرام کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ضرورت کا مسئلہ پیش آ گیا، امتحان لے لیا، عادت میں امتحان لیا، تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اگر نماز میں حکم آ گیا آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، اب آپ کے صحابہ فوراً گھوم گئے۔